والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صدر اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی بنسبت یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں بھی بیان ہوا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے. اسلام میں پاکیزگی، طہارت و نظافت کتنا اہم ہے، کتنا پاکیزہ ہے. شریعت نے اس کے اوپر کتنا زور ڈالا ہے کہ انسان اگر پاک صاف رہتا ہے، انسان کا بدن پاک رہتا ہے، تو اس سے ایک ایسا اچھا محسوس ہوتا ہے. اگر کوئی انسان گندا رہتا ہے، اس کو خود ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندگی پاکیزگی والا زندگی اور بغیر پاکیزگی والا زندگی میں بہت ہی فرق ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے پاک صاف رہنے کو، مسلمانوں کو یہ تاکید کیا ہے کہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں پاکی و نظافت کو اپنا جز سمجھے، اسلام کا شعار سمجھے کہ اسلام کی اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے والا کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا. اگر انسان پاک رہتا ہے، اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، تو انسان کے لیے یہ طبیعت میں نفاست پیدا کرتی ہے. اور یہی آج دیکھ لیجیے کہ کورونا وائرس میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ جتنا ہو سکے صابن سے ہاتھ دھوئے
پاک صاف رہے، یہ بات تو 1400 برس پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان پاک صاف رہے گا تو ہر بیماری سے دور رہے گا۔ اگر انسان پاکیزگی اختیار کرے گا تو اس کے لیے برکت ہوگی، اس کے روزی میں برکت ہوگی۔ آج انسان کہتا ہے کہ کاروبار نہیں چلتا، مولوی صاحب ایک تعویذ بنا دیجیے یا ہمیں کوئی ایسا تعویذ دیجیے جس سے ہمارا کاروبار چلنے لگے۔ تو اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ آپ اپنا پہلے مونچھ کاٹ لیجیے تو کہیں گے کہ یہ کون سا بات ہے؟ ہم روزی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے اور مونچھ سے کیا تعلق ہے؟ تو ہے، تعلق ہے۔ یہ مونچھ کا رکھنا، مونچھ کا بڑھانا یہ گندگی ہے، مونچھ کاٹنا یہ صاف ستھرا ہے۔ یہی مونچھ سے اگر ہم پانی پیتے ہیں، پانی میں یہ لگتا ہے تو یہ گندگی ہے۔ جب تک آپ پاک صاف نہ رہیں گے، جب تک آپ صاف ستھرا نہیں رہیں گے، آپ کے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ اگر ہم پاکیزگی کو اختیار کریں تو برکت بھی گھر میں ہوگی اور ہمارے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی۔ آج انسان اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ ہم کتنا پاک صاف رہتے ہیں، ہم کتنا پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں۔ آج انسان ہر طرف ایسا دکھتا ہے، اور حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگی یہ ہے کہ آدمی پھاٹا پرانا میلے کچیلے کپڑا پہنے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ میلے کپڑے پہنیے، بلکہ شریعت نے کہا کہ آپ پاک صاف کپڑا پہنے۔ یہ پھاٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں کہتا کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے میلے کچیلے میں اور پھول جلول رہے، بلکہ شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے، ایک مہذب طریقہ۔ اس طریقے میں اگر ہم زندگی گزاریں گے تب جا کر ہمارے ہر کام میں برکت ہوگی۔ اور انسان، قرآن نے بھی کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب تم مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر لو، پاکیزگی اختیار کر لو، پاک صاف کپڑے پہن کر آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ۔ آج انسان جہاں رہتا ہے محنت مزدوری کا کام کیا اور پسینے میں شرابور، کپڑا گندا، اسی کپڑے میں مسجد میں چلے آتے ہیں، اور یہ کپڑے کی وجہ سے دوسرے انسانوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پسینے سے بدبو، کپڑے سے بدبو یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ ہم اور آپ 50,000 کا، 10,000 کا، 1,00,000 کا موبائل رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 100-200 کا خوشبو لگا لیں۔ ہم 50,000 کا موبائل رکھیں گے، بائک 2,00,000 کا، 4,00,000 کا بائک رکھیں گے، لیکن خوشبو لگانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ شریعت نے کہا کہ جتنا ہو سکے اتنا ہم پاکیزگی میں رہیں تاکہ ہمارے بدن سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے وجہ سے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہمارے بھائی نوجوان بوڑھے سب شامل ہیں کہ بغل کے بال اتنے لمبے لمبے رکھتے ہیں کہ، اور یہ بھی بے غیرتی ہے، بغل کے بال بھی نہیں بناتے اور نائی کے پاس چلے جاتے ہیں، نائی کے پاس جا کر بغل کے بال بنواتے ہیں۔ یہ کتنی بے غیرتی ہے کہ آپ
آپ اتنا بھی کام نہیں کر سکتے کہ اپنے بغل کے بال کو خود ہی بنا لے اور نائی کے پاس چلے جاتے ہیں؟ تو یہ بے غیرتی ہے. یہ اسلام نہیں سکھاتا کہ ہم اتنا بھی کام نہ کریں, ہم اپنے بغل کا بال نہ بنائے, اپنا زیر ناف صاف نہ کرے. یہ ہمارے لیے بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے. اور جو نائی ہے وہ کاٹنے والے, بال بنانے والے, یہ اپنے اوپر لازم سمجھے, اپنے اوپر یہ ضروری سمجھے کہ جو ایسا انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بغل کے بال کو بنا دو, تو اس سے بھگا دو کہ یہاں بال بنتے ہیں, بغل کے بال نہیں بنتے. اتنا بھی کام نہیں کر سکتے. اور اسی پسینے میں ہم اسی پھٹے پرانے کپڑے میں یہ بینک میں جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, اور لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے. آپ اپنا لباس بھی تو دیکھیں, آپ کے بدن سے کتنا بدبو آ رہا ہے. آپ اگر پاکیزہ ہوتے, آپ اگر شائستگی ہوتے, آپ کا کپڑا بدن اگر پاک ہوتا تو آپ سے کوئی نفرت نہیں کرتا. جس کپڑے میں تھے اسی کپڑے میں جہاں نہ پہا چل دیے, بازار میں, مارکیٹ میں, آفس میں, ہر جگہ اسی کپڑے میں چلے جائے. یہ شریعت نہیں کہتا. شریعت کہتا ہے کہ ایک اچھے انسان بنو, ایک پاکیزہ انسان بنو, ایک خوبصورت انسان بنو, تاکہ یہ تمہارا پاک صاف رہنا اللہ کو پسند آئے, اللہ کے رسول کو پسند آئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سفید کپڑا پہنتا ہے, سفید کپڑا پہنتا ہے, جب تک بدن پر یہ کپڑا گندا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کپڑا اللہ کا ذکر بیان کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جب تک سفید کپڑا بدن پر میلا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کپڑا تسبیح کرتی ہے. اور ایک اور بات ہے, ہم جب تک پاکیزگی کو گھر میں ماحول نہ بنائے اس وقت تک ہمارے گھر میں برکت نہیں آئے گی. ہم گھر کے سامان کو گندے رکھتے ہیں, ہمارا